إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں، اور 9واں مقصد جو ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ التاریخ والسیرہ والمناقب، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق تاریخ سے ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہے اور دیگر لوگوں کے مناقب اور فضائل سے ہے. اس 9ویں مقصد میں کئی ایک کتب ہیں. ان میں سے دوسری کتاب ہے کتاب السیرہ، یعنی کہ کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں ہے. اور اس دوسری کتاب میں پھر کئی ایک فصلیں ہیں. ان فصلوں میں سے آخری فصل جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے ہجرت اور ہجرت کے بعد کی زندگی کے بارے میں، اور یہ ہے الفصل الثالث. اس میں کئی ایک ابواب ہیں. ان ابواب میں سے 10واں باب آج ہم پڑھیں گے، اور وہ ہے باب زواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ام المؤمنین عائشہ سے شادی کرنا. اس میں جو حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں اس کے نمبر ہے 1638 1638 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عبد المحسن بھائی اب آواز آ رہی ہے؟ عبد المحسن بھائی اب آواز آ رہی ہے؟ آپ دیکھیں عبد المحسن بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی عبد المحسن بھائی یا دیگر کوئی بھائی اگر بتا سکے کہ آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی شیخ آواز آ رہی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. چلیے، تو پہلے آواز آ رہی تھی یا نہیں آ رہی تھی؟ اس میں ایک آدھ بار کٹ گئی تھی آواز، ابھی آ رہی ہے. ٹھیک، آواز آ رہی ہے شیخ صاحب، آواز آ رہی ہے. چلیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. بارک اللہ فیکم. تو باب نمبر 10 ہے باب زواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرنا. اور اس باب میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1638 1638 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا
روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، قالت وہ کہتی ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رأیتک فی المنام کہ میں نے تجھے خواب میں دیکھا، یجیء بک الملک فی سرقۃ من حریر کہ تجھے ایک فرشتہ لے کر آتا ہے ریشم کے کپڑے کے ایک ٹکڑے میں، فقال علی تو مجھ سے کہا ہذہ امرأتک یعنی کہ اس فرشتے نے مجھ سے کہا ہذہ امرأتک کہ یہ آپ کی وائف ہیں، یہ آپ کی بیوی ہیں، فکشفت عن وجہک الثوب تو میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹایا، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ تو اچانک وہ تم تھیں، فَقُلْتُ تو میں نے کہا إِن يَكُ هَذَا اگر یہ ہوگا من عند اللہ اللہ کی طرف سے تو يُمْضِهِ اللہ اس کو مکمل کر دے گا، اللہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچا دے گا۔ تو اس سے پتا چلا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی یہ خواب میں آپ کو بتا دی گئی تھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا کرتے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ کی آپ سے شادی اور ان کا آپ سے نکاح یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور پھر یہ خواب حقیقت بنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ام المومنین عائشہ سے شادی ہوئی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1639 1639 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، قالت وہ کہتی ہیں تزوجنی مجھ سے شادی کی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، وانا بنت 6 سنین جبکہ میں 6 سال کی تھی، اور یہاں پہ شادی سے مراد ہے نکاح، یعنی کہ آپ نے مجھ سے نکاح کیا اس وقت جبکہ میں 6 سال میں تھی۔ فقدمنا المدینہ تو ہم مدینہ آئے، فنزلنا فی بنی الحارث بن خزرج تو ہم بنو حارث بن خزرج میں اترے، یعنی کہ وہاں پڑاؤ ڈالا، ان کے ہاں ہم رہے۔ فوعکت تو میں بیمار ہو گئی، فتمزق شعری تو میرے بال جھڑ گئے، میرے بال گر گئے۔ یہ کون بیان کر رہی ہیں؟ ام المومنین عائشہ بیان کر رہی ہیں، اور یہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جب شادی ہوئی ہے تب ام المؤمنین 6 سال کی تھی، اور حدیث کے آخری حصے سے معلوم ہوگا کہ جب ام المؤمنین عائشہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ شادی ہوئی ہے، نکاح تو ہو گیا تھا 6 سال کی عمر میں، اور جو شادی ہوئی ہے تب عمر کتنی تھی؟ 9 سال۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے اور اس کے صحیح ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن معلوم نہیں کہ کچھ لوگ کیوں غیر مسلموں سے مرعوب ہو جاتے ہیں اور ان کے اعتراضات سے بچنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہیں گے کہ ام المومنین عائشہ کی عمر نکاح کے موقع پہ صرف 6 سال اور رخصتی کے موقع پہ، شادی کے موقع پہ صرف 9 سال، یہ موقف ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ان کی عمر اس سے کہیں زیادہ تھی۔ تو ان لوگوں کا یہ موقف بالکل غلط ہے، اور صحیح بات یہی ہے جو ام المومنین عائشہ نے خود بیان کی ہے، اور اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، اس پہ شرمندہ ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ ایسی عورتوں کو ہمارے پرانے علماء کرام نے دیکھا
امام شافعی وغیرہ نے دیکھا کہ جو 22 سال کی عمر میں نانی بن چکی تھی، 22 سال کی عمر میں کیا بن چکی تھی؟ نانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شادی کب ہوئی ہوگی، اور ان کی جو یعنی کہ بیٹی ہے اس کی شادی کب ہوئی ہوگی، یعنی کہ پہلے اپنی شادی ہونا، پھر بیٹی کا پیدا ہونا، اور پھر بیٹی کا بھی ماں بن جانا، یہ سب کچھ ہو چکا ہے 22 سال کی عمر میں، اور دور جانے کی اب تو ضرورت نہیں رہی۔ خود یورپ کو آپ دیکھ لیں، بس یہاں پہ ان کو اعتراض اس لیے ہے کہ یہاں پہ نکاح ہے، ورنہ اپنے ہاں ان کے اب 8 سال کی عمر میں بھی لڑکیاں بچہ جنم دے رہی ہیں۔ کتنے ہی واقعات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر یہ خود ہی بیٹھے بٹھائے کو اصول بنا لیتے ہیں، کیا کہ جناب لڑکی سے جب شادی ہو تو اس کی عمر کم از کم اتنی ہونی چاہیے۔ بھی یہ اصول آپ نے بنایا ہے، اس اصول کے یعنی کہ مطابق آپ پہلے لوگوں کو کیوں پرکھتے ہیں؟ اصول آپ نے بنایا، اپنے لیے بنایا، اور اس اصول کو آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو 15 صدیاں پہلے گزر چکے ہیں۔ ان کے زمانے میں چھوٹی بچیوں کی بھی شادی ہوتی تھی، ان کے علاقے میں، عربوں کا علاقہ ویسے بھی گرم علاقہ ہے، آپ کے ٹھنڈے علاقے میں، برطانیہ انگلینڈ جیسے علاقے میں جب بچیاں 8 سال کی عمر میں ماں بن رہی ہیں لیکن نکاح کے بغیر، چونکہ نکاح کے بغیر ہے تو اس لیے ان کو اعتراض بھی کوئی نہیں ہوتا، نہ کبھی اس کو گرفتار کیا گیا، نہ اس لڑکی کو پکڑتے ہیں جس نے حمل ٹھہرایا ہوتا ہے، لیکن یہی لڑکی ان کے ہاں اگر نکاح کے ذریعے ماں بنے تو پھر اس لڑکی کو گرفتار کیا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ کا نکاح ہوا ہے 6 سال کی عمر میں، اور شادی ہوئی ہے 9 سال کی عمر میں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو قابل اعتراض ہو۔ خود امریکہ کی کئی ریاستوں میں آج بھی چھوٹی عمر میں لڑکیوں کو شادی کرنے کی اجازت ہے، اور پھر یہ کون ہے؟ انسانی قوانین ہے۔ تو انسانی قوانین تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اب کل کو کوئی اور قانون آ جائے، جناب لڑکی کی شادی ہونی چاہیے 30 سال کی عمر میں، تو پھر وہ جو 20 سال کی عمر میں شادی کرتے رہے ان کو مجرم سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ کہنا کہ جناب یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ بچی جو ہے وہ 9 سال کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام 50 سال کے، تو یہ بھی فضول سی بات ہے۔ کس نے یہ طے کیا ہے کہ جناب مرد کی اتنی عمر ہو تو بچی کی اتنی عمر ہونی چاہیے؟ یہ قانون کہاں سے آیا ہے؟ صحیح قانون وہی ہے جسے تم بھی مانتے ہو، کیا میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ لیکن ہم اس میں یہ اضافہ کریں گے کہ میاں بیوی کا راضی ہونا کافی نہیں ہے، پہلے اللہ راضی ہو۔ اگر اللہ کی شریعت اجازت دے اس کے بعد میاں بیوی راضی ہوں، لڑکی کا باپ راضی ہو، تو آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ جب ام المومنین عائشہ راضی ہیں اس نکاح پہ اور اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھتی ہیں، ان کے والد راضی ہیں اور وہ اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کی اجازت دے رہا ہے، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ تو یہ سارے اعتراضات جو ہیں یہ فضول ہیں اور بالکل غلط ہیں۔ ابھی کل پرسوں کی خبر ہے برطانیہ کی کہ ایک لڑکی ہے، کسی مشہور خاندان کی ہے، شاید اس کی عمر 30 سال ہے یا 26 سال ہے، اس نے شادی کی ہے 60 سال کی عمر کے آدمی سے، وہ بہت مالدار ہے۔ اچھا، وہاں پہ کسی نے شور نہیں ڈالا، وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس قسم کا اعتراض بالکل غلط ہے، اور آپ پہ اعتراض کرنے والوں کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کی ہیں، آپ کی بیویوں میں سے صرف ایک کنواری ہے، باقی سب یا بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ، اور کئی ایسی ہیں جو بچوں والی۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنسی خواہش رکھنے والے ہوتے، یعنی کہ شادیوں کا مین مقصد یہ ہوتا، تو پھر آپ طرح طرح کی کنواری لڑکیاں، خوبصورت ترین لڑکیاں جمع کر لیتے۔ ہر صحابی آپ کو بیٹی دینا اپنے لیے اعزاز سمجھتا تھا،
لیکن صرف ایک کنواری لڑکی ہے، باقی سب کیا ہیں؟ یا بیوہ یا طلاق یافتہ. تو ان تمام امور کے بارے میں علم ہو تو پھر انسان کا ذہن پاک صاف رہتا ہے. اور یہیں پہ میں توجہ دلاؤں گا، پہلے بھی دلاتا رہتا ہوں کہ ہماری ان جدید یونیورسٹیوں میں ایسے امور کا تذکرہ کیا جاتا ہے غلط انداز میں، برے انداز میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں بچوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے انداز میں. اچھا، اب باقی باتیں جو میں نے ذکر کی ہیں، علماء کرام ذکر کرتے ہیں، وہ ذکر نہیں کی جاتی. شکوک و شبہات بچے کے دل میں چھوڑ دیے جاتے ہیں. ایک شبہ اس کے دل میں آج ڈال دیا گیا، ایک پھر مہینے کے بعد، ایک پھر 4 مہینے کے بعد، 4-5 سال یونیورسٹی میں جب پڑھ کے فارغ ہوگا تب تک وہ ایمان کی دولت سے محروم ہو چکا ہوگا. کیونکہ جو اپنے نبی پہ شک کرے، اپنے رب کے قوانین اور اصولوں کے بارے میں شک کرے، چاہے کسی ایک اصول پہ شک کرے، مسلمان نہیں رہتا. مومن وہ ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی ہر بات کو مانے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی ہر بات کو مانے، اس کی تائید کرے، اللہ کے رسول سے 100% اپنے دل میں راضی ہو اور کوئی اس کے دل میں ان کے بارے میں ملال یا اعتراض یا شک یا شبہ نہ ہو. تو بہرحال یہاں پہ ام المومنین کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے آپ نے شادی کی، مراد کیا یہاں پہ شادی سے؟ نکاح. وَأَنَا بِنْتُ 6 سنین، جبکہ میں 6 سال کی بیٹی تھی، ان کے 6 سال میں داخل ہو چکی تھی. فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، تو ہم مدینہ آئے. فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجَ، تو ہم نے پڑاؤ ڈالا، ہم نے رہائش اختیار کی بنو حارث بن خزرج میں، یعنی کہ اس قبیلے میں. فَوُعِقْتُ، فرماتی ہیں مجھے بخار ہو گیا. فَتَمَزَّقَ شَعْرِي، تو میرے بال گر گئے، جڑ گئے. فَوَفَا جُمَيْمَةً، تو وہ پہنچ گئے جمیمتن، کندھوں تک. یہاں بات مختصر کر دی گئی ہے. مراد یہ کہ پہلے بال جڑ گئے، پھر جب اگنا شروع ہوئے، دوبارہ آنا شروع ہوئے تو پہنچ گئے کہاں تک؟ کندھوں تک. یہ مراد ہے، یعنی کہ میرے بال جڑ گئے اور اس کے بعد وفا جمیمتن کہاں تک پہنچ گئے؟ کندھوں تک. فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رومان، تو میرے پاس میری والدہ ام رومان آئیں. یہ کہ جب میرے بال کندھوں تک پہنچ چکے تھے ان دنوں میں میرے پاس میری والدہ ام رومان آئیں. ام رومان کا نام کیا ہے؟ زینب الفراسیہ. وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ، جبکہ میں جھولے میں تھی. میری والدہ میرے پاس آئی تو میں جھولا لے رہی تھی. وَمَعِيَ صَوَاحِبُ لِي، اور میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی تھیں، یعنی کہ میں اور میری سہیلیاں جھولا لے رہی ہیں، کھیل رہی ہیں. فَصَرَخَتْ بِي، تو میری والدہ نے مجھے زور سے آواز دی. فَأَتَيْتُهَا، تو میں ان کے پاس آئی. کن کے پاس؟ والدہ کے پاس. لا ادری، میں نہیں جانتی تھی، ما تريد بی، کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں، مجھے کیوں بلا رہی ہیں. فَأَخَذَتْ بِيَدِي، انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا. حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا گھر کے دروازے پہ، باہر سے لا کر گھر کے دروازے پہ کھڑا کر دیا. وَإِنِّي لَأُنْهَجُ، اور بے شک میرا سانس پھولا ہوا تھا. کھیل رہی تھی نا، جھولے لے رہی تھی تو میرا سانس پھولا ہوا تھا. حتی سکن بعض نفسی، یہاں تک کہ میرا کچھ سانس جو ہے وہ ٹھہر گیا. ثم اخذت شیئا من ماء، پھر میری والدہ نے کچھ پانی لیا. فمسحت به وجہی ورأسی، تو اس پانی کے ساتھ میرے چہرے کو اور میرے سر کو صاف کیا. ثم ادخلتنی الدار، پھر مجھے گھر میں، پہلے کہاں تھی؟ گھر کے دروازے پہ تھی، پھر مجھے گھر میں داخل کر دیا. فَإِذَا نِسْوَةٌ مِّنَ الْأَنصَارِ فِي الْبَيْتِ، تو اچانک کچھ انصاری عورتیں گھر میں موجود تھیں.
اچانک سے مراد یہ کہ میری توقع کے خلاف، مجھے نہیں امید تھی کہ اس موقع پہ ہمارے گھر میں کوئی عورتیں ہوں گی، تو اچانک کچھ انصاری عورتیں گھر میں موجود تھیں. فقلنا، تو وہ کہنے لگی علی الخیر والبرکہ، خیر و برکت پہ آئی ہو، خیر و برکت پہ آئی ہو، وعلی خیر طائر، اور اچھے نصیبوں پہ آئی ہو. گویا کہ مبارکباد دے رہی ہیں اور دعائیں بھی دے رہی ہیں، کہہ رہی ہیں تم خوش نصیب ہو، بڑا بابرکت کام ہے جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، خیر کا کام ہے جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ، تو میری ماں نے مجھے ان کے سپرد کر دیا. کن کے؟ انصاری عورتوں کے. فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي، تو انہوں نے میری حالت کو ٹھیک کیا. ام المومنین تو کھیل رہی تھی، تو اب پہلے چہرہ صاف کیا گیا ہے اور سر صاف کیا گیا پانی کے ساتھ، پھر یہ انصاری عورتیں ہیں، انہوں نے مزید ام المومنین کو سنوارا اور ان کی حالت کو ٹھیک کیا. فرماتی ہیں فلم یرعنی الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحا، تو مجھے نہیں خوف زدہ کیا مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاش کے وقت، کہ اچانک یعنی کہ میرے پاس کون پہنچ گئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچ گئے، تو میں تو خوف زدہ ہوگی ایک دفعہ. اور یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، آج بھی وہ عورتیں جن کی 20 سال عمر ہوتی ہے، ان کے پاس بھی جب ان کا خاوند داخل ہوتا ہے پہلی بار تو وہ ڈر رہی ہوتی ہیں. کوئی اس جملے سے غلط مطلب نہ نکالے، ہو سکتا ہے کوئی لبرل اٹھے اور کہے دیکھیں جی بچی بیچاری ڈری ہوئی تھی. تو جو باحیا عورتیں ہیں ان کی شادی آپ 25 سال کی عمر میں بھی کریں تو وہ اس موقع پہ ڈری ہوتی ہیں جب پہلی بار خاوند آتا ہے، کیونکہ طرح طرح کے خیالات ہوتے ہیں کہ ایک نئے آدمی سے واسطہ پڑنے والا ہے، معلوم نہیں زندگی کیسے گزرے گی، کیا ہوگا، کیسا اس کا مزاج ہے، کیسی اس کی طبیعت ہے. تو آج بھی آپ تجربہ کر لیں، پوچھ لیں ان عورتوں سے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، جب ان کی شادیاں ہوئی تھیں تو اس وقت جب خاوند پہلی بار کمرے میں داخل ہوا تھا تو ان کی حالت کیا تھی؟ ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی. شرط یہ ہے کہ لڑکی کون ہو؟ باحیا، کوئی بے شرم اور آوارہ لڑکی نہ ہو. تو ام المؤمنین جو ہے وہ فرماتی ہیں فلم یرعنی الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحا، تو مجھے نہیں خوف زدہ کیا مگر نبی علیہ السلام نے چاش کے وقت، کیونکہ علم کے بغیر آ رہے تھے، پہلے سے ذہن بھی تیار نہیں تھا. فاسلمتنی الیہ، تو ان عورتوں نے مجھے سپرد کر دیا کس کے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. وانا یومئذ بنت 9 سنین، اور میں ان دنوں 9 سال کی تھی، 9ویں سال میں داخل ہو چکی تھی. تو یہ جب شادی ہوئی ہے تب ہجرت کا پہلا یا دوسرا سال تھا اور شوال کا مہینہ تھا، کیونکہ ام المومنین دوسرے حدیث میں فرماتی ہیں کہ میرا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا ہے اور میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی ہے. یہاں سے پتا چلا کہ کوئی بھی والد اپنی چھوٹی بچی کا نکاح کر سکتا ہے اگرچہ ابھی وہ بالغ نہ ہوئی ہو، کیونکہ جب ام المومنین 6 سال کی تھی تو اس موقع پہ بالغ نہیں تھی. تو والد کو حق حاصل ہے، لیکن یہ حق کس کو حاصل ہے؟ والد کو، کیونکہ والد سے زیادہ اپنی بیٹی کا کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا. وہ اگر 6 سال کی عمر میں نکاح کر رہا ہے، 7 سال کی عمر میں نکاح کر رہا ہے، تو اسی لیے کہ اس کو کوئی اچھا لڑکا مل گیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ موقع پھر ایسا موقع شاید نہ آئے، یہ موقع ہاتھ سے نکلنے نہ پائے. تو نابالغ بچی کا نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ بچی بالغ ہوگی تو بالغ ہوتے ہی اسے اختیار ہوگا کہ کیا وہ اسی خاوند کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا اس کو چھوڑنا چاہتی ہے. اگر بالغ ہوتے ہی اپنا اختیار استعمال کر لے اور کہے کہ میں نہیں رہنا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اختیار استعمال نہ کرے، سال کے بعد کہے، 2 سال کے بعد، نہیں، اب آپ کے پاس اختیار نہیں رہا. جب آپ بالغ ہوئی تھی تب آپ کے پاس اختیار تھا.
ام المومنین کا نکاح کہاں ہوا ہے؟ مکہ میں. نکاح کہاں ہوا ہے؟ مکہ میں. اور جو شادی اور رخصتی ہوئی ہے وہ کہاں پہ ہوئی ہے؟ مدینہ میں پہنچ کے ہوئی ہے. اس کے بعد الفصل الرابع، چوتھی فصل، وہ کیا ہے؟ غزوۃ بدر وما بعدها. غزوہ بدر اور اس کے بعد کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور آپ کی سیرت. باب نمبر 1، باب فضل من شہد بدرن، اس کی فضیلت جو بدر میں حاضر ہوا، جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوا، یعنی کہ ان صحابہ کرام کی فضیلت جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے. حدیث نمبر 1640، 1640 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم. عن جابر، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ سے، ان عبدا لحاطب جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشکو حاطبا، کہ حاطب بن ابی بلتا کا غلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس حال میں آیا کہ وہ حاطب کی شکایت کر رہا تھا، یعنی کہ حاطب مجھے تنگ کرتے ہیں اور میرے اوپر بڑا ظلم کرتے ہیں، میرے اوپر بڑی زیادتی کرتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حاطب کا غلام. فقال، چنانچہ اس غلام نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لَيَدْخُلَنَّ حَاطِبٌ النَّارِ، یقیناً حاطب جہنم کی آگ میں داخل ہوگا، یہ جہنم میں جائے گا، میرے اوپر اتنا ظلم کرتا ہے، اتنی زیادتی کرتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کذبتا، تو نے غلط کہا ہے، لا يدخلها، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. فإنه شہید بدرا والحدیبیہ، کیونکہ وہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوا ہے اور وہ حدیبیہ میں بھی شریک ہوا ہے، یعنی کہ بیعت رضوان. اس حدیث سے ایک تو پتہ چلا کہ بدر کی لڑائی کا اسلام میں مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے. جن صحابہ کرام کو اس غزوے میں، اس جنگ میں شریک ہونے کا موقع ملا، ان کی شان صحابہ کرام میں بہت بلند ہے، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. اتنا بلند ہے کہ حاطب سے اگر کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے یہاں پہ بھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حاطب رضی اللہ عنہ نے جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے مکہ جانا چاہ رہے تھے اور آپ چاہتے تھے مکہ والوں کو پتہ نہ چلے، ان کو تب پتہ چلے جب مسلمان مکہ میں داخل ہو چکے ہوں. لیکن حاطب نے کیا کیا تھا؟ لیٹر لکھا تھا اہل مکہ کے نام کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آنا چاہتے، حملہ کرنا چاہتے ہیں. حاطب نے ایک لیٹر ایک عورت کو دیا، وہ عورت مکہ جا رہی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع مل گئی وحی کے ذریعے، تو آپ نے جناب علی اور ان کے ساتھیوں کو بھیجا اور اس عورت سے وہ لیٹر نکلوا لیا گیا. تو بہرحال یہ اطلاع پہنچ نہیں سکی، لیکن جناب حاطب کا کافروں کو اطلاع دینا، نبی علیہ السلام کا راز بتانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ حاطب اللہ کے رسول کے عظیم صحابی ہیں اور وہ صحابی ہیں جن کو بدر کی لڑائی میں شرکت کا موقع ملا ہے، اس لیے جناب حاطب کو نہ اس وجہ سے سزا دی گئی، نہ کو ان پہ سخت فتویٰ لگایا گیا، نہ ان کو کافر قرار دیا گیا، اور نہ ہی کو اور ان کو تنگ کیا گیا. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ کہا تھا ان لوگوں سے جو کہہ رہے تھے اللہ کے رسول یہ حاطب منافق ہو گیا ہے، یہ آپ کے راز کافروں کو بتا رہا ہے، آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس کی گردن اتارتے ہیں، اس کو قتل کرتے ہیں. تو آپ نے کہا تھا وما یدریک، حاطب کو قتل کرنے کی اجازت مانگنے والے تجھے کیا پتا کہ بدریوں کا کیا مقام ہے. اللہ رب العزت نے بدریوں سے کہہ دیا اعملوا ما شئتم، جو چاہو تم عمل کرو، فقد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بدریوں کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے، اور اس سے معلوم ہو رہی ہے شان کس کی؟ جناب حاطب کی.
تو غزوہ بدر کی شان بھی اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کی شان بھی اور جناب حاتب کی شان بھی، ان تمام کی شان معلوم ہو رہی ہے اس حدیث سے۔ یہاں سے ہمیں ایک مسئلہ بھی معلوم ہوا، وہ یہ کہ آپ جب کسی ایسے مسلمان کو دیکھیں جو کسی غلطی میں ہو، کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہو، ظلم و زیادتی کر رہا ہو، تو جہنم کا فتویٰ نہ لگا دیں۔ ہو سکتا ہے جو وہ کام کر رہا ہے اس کی سزا جہنم ہی ہو، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ معاف کر دے، بنتی سزا یہی ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے مرنے سے پہلے، ہو سکتا ہے اس نے اسلام کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اتنے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہوں کہ ان کارناموں کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے۔ اور یہی صورتحال ہے صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں علماء کرام یہی کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ کی آپ عبارات پڑھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اگرچہ ان میں سے کئی ایک سے چند غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن آپ ان کے کارناموں کی طرف دیکھیں، ان کا جہاد کرنا، ان کا نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نمازیں پڑھنا، ان کا آپ کے ساتھ حج کرنا، اور ان کا مشکل ترین حالات میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ ان کے ایسے کارنامے ہیں جن کی وجہ سے امید ہے کہ یہ ان کی چند غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے توبہ کی، وہ استغفار کرتے رہتے تھے، اور توبہ استغفار سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کو۔ تو ان تمام امور کو جب آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو صحابہ کرام کی بھی شان معلوم ہوگی، اور آج کل کے مسلمانوں کے بارے میں بھی آپ بالتحدید فتویٰ لگانے سے گریز کریں گے۔ عام بات کی جا سکتی ہے کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن نام لے کے کہنا کہ چونکہ اس مسلمان نے فلاں مسلمان کو قتل کیا ہے جان بوجھ کے اس لیے یہ جہنمی ہے، تو یہ الفاظ غلط ہیں۔ یہی الفاظ کہے تھے حاتب کے غلام نے کہ میرے اوپر ظلم و زیادتی کرتا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ آپ نے کہا تھا نہیں، تو وجہ کیا بیان کی تھی؟ جناب حاتب کا کارنامہ کہ وہ بدر کی لڑائی میں بھی شریک ہوئے ہیں اور بیعت رضوان میں بھی شریک ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پہ راضی ہو چکا ہے۔ کون سے مومنوں سے؟ جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے بیعت رضوان ایک درخت کے نیچے۔ تو اللہ راضی ہو چکا، اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ یہ صحابہ کرام پکے مومن تھے، اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے۔ آج کل کے کئی لوگ صحابہ کرام پہ اعتراض کرتے تھے منافق ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت کا علم غلط نہیں ہو سکتا، اللہ نے ان کے دلوں کے بارے میں گواہی دے دی ہے، فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں کیا تھا، تو میں ان کے اوپر راضی ہو چکا ہوں۔ تو حاتب چونکہ حدیبیہ میں بھی شریک ہوئے، بدر میں بھی شریک ہوئے، تو آپ نے کہا کہ حاتب کبھی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب الشورى قبل المعرکہ، کہ جنگ سے پہلے، معرکہ سے پہلے مشورہ کرنا، یعنی کہ کمانڈر کو چاہیے کہ لڑائی سے پہلے اہم ترین لوگوں سے مشورہ کر لے، سمجھدار لوگوں سے مشورہ کر لے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کہا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اہم معاملات میں آپ لوگوں سے مشورہ کیا کریں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو آج کل کے کمانڈر، آج کل کے حکمران، انہیں بدرجہ اولا عقل مند لوگوں سے اہم معاملات میں مشورہ کرنا چاہیے۔ لیکن مشورہ دینے والوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حکمران آپ کا مشورہ ماننے کا پابند نہیں۔ آپ مشورہ دیں، کئی باتیں جو اس کے ذہن میں نہیں ہوں گی آپ کے ذریعے اس کے ذہن میں آ جائیں گی،
لیکن جب وہ ایک رائے لے گا تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کی رائے لے یا اکثریت کی رائے لے. ہو سکتا ہے کسی ایک آدمی کی رائے کو قبول کر لے, ہو سکتا ہے کسی کی قبول نہ کرے, وہ فیصلہ کرے جو اس کے اپنے ذہن میں ہے. حدیث نمبر 1641 1641 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری. عن ابن مسعود قال, روایت ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے, وہ کہتے ہیں شہدت من المقداد ابن الاسود مشہدا, میں مقداد بن اسود کے ایک کارنامے میں موجود تھا. مقداد بن اسود کے ایک کارنامے میں میں حاضر تھا, میں موجود تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں میں موجود تھا؟ عبداللہ بن مسعود. یہ مقداد بن اسود جو ہیں, مقداد بن اسود کا معنی یہ ہوا کہ مقداد جو کہ اسود کے بیٹے ہیں, جبکہ حقیقت میں اسود ان کے والد نہیں ہیں. اسود نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا. ان کے والد کا نام ہے عمر. تو یہ اصل میں کون ہے؟ مقداد بن عمر بن ثعلبہ الکندی. اور یہ جو ان کو بیٹا بنایا گیا ہے, یہ زمانے جاہلیت میں کام ہو چکا تھا. لَأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عُدِلَ بِي. فرماتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود کہ میں یہ کارنامہ سر انجام دینے والا ہوتا, مجھے یہ چیز ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس کے ساتھ اسے تولا جائے. مقداد بن اسود نے ایک کارنامہ سر انجام دیا تھا. میرا دل چاہتا ہے کہ کاش وہ کارنامہ میں نے سر انجام دیا ہوتا, اور اگر میں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہوتا تو مجھے وہ کارنامہ ہر چیز سے بڑھ کر عزیز اور پیارا ہوتا. تو کہتے ہیں کہ میں اس کارنامے کو سر انجام دینے والا بنوں. احب الیہ, یہ مجھے زیادہ محبوب ہے ہر اس چیز سے, مما عدل بہ, جس کو اس کے مقابلے میں رکھا جائے. اب اس کی تفصیل بتاتے ہیں. پہلے اس کارنامے کی اہمیت بتا دی ہے. کہتے ہیں تن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. کون؟ مقداد بن اسود. وَهُوَ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكِينَ, جبکہ آپ مشرکین کے خلاف دعائیں کر رہے تھے. فقال, تو انہوں نے کہا, کنہوں نے؟ مقداد نے. اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کس کی؟ غزوہ بدر کی. غزوہ بدر کی کا موقع ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کیسے ہوا. جب یہ چیز آپ کے ذہن میں ہوگی تو آئندہ باتیں سمجھنی آسان ہو جائیں گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان مکہ والوں کا ایک تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا ہے. تو اور مدینے کے پاس سے گزرے گا, بہت پاس سے نہیں لیکن بہرحال قریب ہے. تو آپ نے اسے پکڑنے کی, اس کا تعاقب کرنے کی کوشش کی, معلومات لینے کی کوشش کی, لیکن کچھ نہیں ہو سکا. پھر آپ انتظار کر رہے تھے اس کی واپسی کا. شام سے واپسی, پھر اسی راستے سے گزرنا ہے. تو آپ نے صحابہ کرام کو تیار کیا کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کی, ہمیں مکہ سے نکالا, بلکہ مدینہ میں بھی ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے. تو اب ان کا قافلہ گزرے گا تو ہم نے ان کے قافلے کو پکڑنا ہے. قافلہ کیا ہوگا؟ تجارتی قافلہ. تجارتی قافلے کو پکڑنا مشکل ہوگا کہ آسان؟ آسان ہوگا. چند لوگ ہوں گے, مال بہت زیادہ ملے گا, اور جو چند لوگ ہوں گے وہ بھی ان کے پاس بہت زیادہ اسلحہ نہیں ہوگا. تو مسلمان تیار ہو گئے. تو آپ ان کی طرف نکلے, لیکن آپ کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان تو کامیابی سے نکل گیا ہے. کیونکہ ابو سفیان نے کیا کیا, ابو سفیان کو بھی پتا تھا کہ میں مدینہ سے گزر رہا ہوں تو وہاں پہ ہمارے دشمن رہتے ہیں,
تو اس نے اپنے قافلے کے آگے آگے کچھ لوگوں کو چھوڑا ہوا تھا تاکہ دیکھیں راستے میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے. تو اسے اطلاع مل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی مدینہ سے نکلے ہوئے ہیں ہمیں پکڑنے کے لیے. تو ابو سفیان نے دو کام کیے. ایک تو اس نے اپنا ایک نمائندہ بھیج دیا ایمرجنسی کے طور پہ مکہ میں کہ یہ لوگ تجارتی قافلے پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں, اگر اپنا مال بچانا چاہتے ہو تو نکل کے آؤ, ہماری مدد کرو. تو مکہ والے تیار ہو گئے, وہ تو پہلے مسلمانوں کے مخالف تھے. تو ابو جہل کی قیادت میں 1000 افراد کے مشتمل ایک لشکر تیار ہو گیا اور وہ مکہ سے مدینہ کے لیے نکل کھڑا ہوا. دوسری جانب ابو سفیان نے کیا کیا کہ جو عام راستہ تھا مدینہ کے قریب سے گزرنے کا, اس کو چھوڑ کے دور کا راستہ اختیار کیا, یعنی کہ سمندر کے قریب ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ مدینہ ہے, مدینہ کے قریب بدر ہے, جمبو ہے, یہاں سے کیا گزر رہا ہے, سمندر گزر رہا ہے. تو ابو سفیان نے مزید احتیاط کرتے ہوئے یہ کیا کہ سمندر کے قریب ہو کے گزرا, ساحل سمندر سے گزرا, تو مسلمان اسے پکڑ نہیں سکے. اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع مل گئی کہ ابو جہل اور اس کا لشکر وہاں سے نکل چکے ہیں اور وہ یہاں پہنچنا چاہتے ہیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. اب صورتحال بڑی خطرناک ہے. مسلمان تعداد کے لحاظ سے کم, ہتھیاروں کے لحاظ سے, اسلحہ کے لحاظ سے کم, اور اہم ترین بات یہ ہے کہ مسلمان کہاں بیٹھے ہیں, مدینہ میں. اور مدینہ والوں نے آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی مدینہ شہر میں حفاظت کریں گے, کسی کو آپ کے قریب پھٹکنے نہیں دیں گے. لیکن یہ کہ مدینہ سے نکل کر دشمن پہ آپ حملہ کریں, یہ مدینہ والوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا کہ ابو سفیان نکل گیا, ابو جہل آ رہا ہے, اب آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. اب صحابہ کرام کے دو گروپ تھے, ایک وہ جنہوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے, اور ایک وہ جو مدینہ کے باشندے جن کو انصاری کہا جاتا ہے. اب مکہ کے جو مہاجر تھے وہ تو لڑنے کے لیے بالکل تیار تھے, وہ تو ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے. لیکن مدینہ کے لوگوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے, آپ کا دفاع کریں گے. لیکن آپ اب ان سے دفاع کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے, حفاظت کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے, اب تو حملہ کرنے کی باتیں ہو رہی تھی. اس لیے آپ ان لوگوں سے کچھ سننا چاہتے تھے. تو مہاجرین اٹھ کے کہتے اللہ کے رسول بالکل ٹھیک ہے, جو آپ فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور انصاری یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ نبی اسلام کے ساتھ ابو بکر عمر یہ بڑے لوگ ہیں, تو ان کا بات کر لینا کافی ہے. ان کے وہ سمجھ رہے تھے انہوں نے جو کہہ دیا وہ ہماری نمائندگی ہے. جب انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پھر کہتے ہیں نہیں جی کوئی اور بات کرے, کوئی اور بات کرے, وہ سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں, ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں. تو پھر انصاریوں نے کیا کچھ کہا وہ آگے روایات میں آ رہا ہے. تو بس میں یہ ماحول آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. تو اب دیکھیے کہ نبی اسلام کے پاس آئے مقداد جب کہ آپ مشرکین کے خلاف بدعا کر رہے تھے. فقالت, انہوں نے کہا, کنہوں نے, مقداد نے, لا نقول کما قال قوم موسیٰ, ہم ویسے الفاظ نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ کی قوم نے کہے تھے. کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. اللہ تعالی نے کیا کہا تھا؟ ادخلوا البیت المقدس الارض المقدسہ التي كتب اللہ لکم, کہ پاک سرزمین فلسطین میں داخل ہو جاؤ, یہ زمین اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو یہ لوگ مرعوب ہو گئے دشمن سے. تو کہا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے, کیا کہا, یہ تذکرہ کر رہے ہیں مقداد. تو مقداد کہتے ہیں کہ ہم آپ سے ویسے الفاظ نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہے تھے. کیا کہا تھا؟ اذهب انت, کہ آپ جائیں وربک, اور آپ کا رب, فقاتلا, آپ دونوں لڑیں. اور قرآن میں آتا ہے اس کے بعد انا ہاہنا قاعدون, ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے, ان کے ہم لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے آپ کے ساتھ. آپ اندازہ کیجئے نبی کا دل
کس قدر دکھا ہوگا یہ الفاظ سن کر، کس قدر پریشان ہوئے ہوں گے الفاظ سن کر، کتنی تکلیف محسوس کی ہوگی الفاظ سن کر۔ تو کہہ رہے ہیں اذهب انت، اے موسیٰ آپ جائیں، وربک اور آپ کا رب، فقاتلا تو آپ دونوں لڑیں، ولکننا نقاتل یمینک، مقداد کہتے ہیں کہ الفاظ ہم نہیں کہیں گے آپ سے، ہم کیا کریں گے، ہم تو لڑیں گے، کس سے، دشمن سے، عن یمینی کا، آپ کے دائیں جانب کھڑے ہو کر، وعن شمالی کا، آپ کی بائیں جانب کھڑے ہو کر، وبین یدئی کا، آپ کے سامنے سے بھی، وخلفہ کا، آپ کے پیچھے سے بھی، چاروں طرف سے آپ کا دفاع بھی کریں گے اور دشمن پہ حملہ بھی کریں گے۔ فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ کون کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو کہ اشرق وجہہ، آپ کا چہرہ چمک اٹھا، یعنی کہ مقداد بن اسود کے الفاظ سن کے آپ کا چہرہ چمک اٹھا، وسرہ، اور آپ کو ان الفاظ نے خوش کر دیا، یعنی وہ مراد لے رہے تھے، عبداللہ بن مسعود مراد لے رہے تھے قولہ، مقداد کے الفاظ نے، مقداد بن اسود کے الفاظ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بے پناہ مسرت داخل کی، بے پناہ خوشی داخل کی۔ تو باب کیا تھا ہمارا، کہ جنگ سے پہلے، مارکے سے پہلے مشورہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ لے رہے تھے تو مقداد بن اسود نے یہ الفاظ کہے تھے۔ اس کے بعد تو اس حدیث سے بھی پتا چلا صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں، کہ وہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جگہ سے لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، آپ کا دفاع کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حدیث نمبر 1642، 1642 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے امام ہیں؟ مسلم۔ عن انس، روایت ہے کس سے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاور، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، کس سے؟ اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے۔ کب؟ حین بلغہ اقبال ابی سفیان، جب آپ تک خبر پہنچی ابو سفیان کے آنے کی۔ کہاں سے آنے کی؟ شام سے آنے کی، تجارتی قافلہ لے کر۔ قال، کہتے ہیں کون؟ حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فتکلم ابو بکر، تو جب آپ نے مشورہ کیا تو کیا ہوا؟ فتکلم ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گفتگو کی، فاعرض عنہ، تو آپ نے ان سے اعراض کیا۔ کیوں اعراض کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو مہاجر ہیں، انہوں نے تو لڑنا ہی لڑنا ہے، آپ ان سے نہیں سننا چاہتے، آپ انصاریوں سے سننا چاہتے ہیں، ورنہ نعوذ باللہ آپ ابو بکر صدیق سے اعراض کرنے والے نہیں تھے۔ اعراض کا مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ میں آپ کی گفتگو نہیں سننا چاہتا، لیکن آپ نے منہ سے نہیں کہا، لیکن انداز آپ کا ایسا تھا۔ ثم تکلم عمر، پھر کس نے گفتگو کی؟ جناب عمر نے، فاعرض عنہ، تو آپ نے ان سے بھی اعراض کر لیا۔ فقام سعد بن عبادہ، پھر کون کھڑے ہوئے؟ سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے۔ فقال، تو کہنے لگے، ایانا ترید یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ ہمارا ارادہ کیے ہوئے ہیں، ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں، ہم انصاریوں سے آپ کچھ سننا چاہتے ہیں، ہم انصاریوں کا آپ ارادہ کر رہے ہیں، جب یعنی کہ آپ کہتے ہیں مشورہ دو مشورہ دو، تو آپ کا مقصد، اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ ہیں جی۔ والذی نفسی بیدی، کہا پھر اگر ہم سے سننا چاہتے ہیں تو سنیے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو امرتنا،
ان نخیضها البحر لاخذناها، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں داخل کریں، لاخذناها، تو ہم ان کو سمندر میں داخل کر دیں. ولو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برق الغماد لفعلنا، اور اگر آپ ہمیں یہ حکم دیں گے کہ ہم اپنے گھوڑوں کو دوڑائیں برق الغماد نامی جگہ تک، لفعلنا، تو ہم یہ کام بھی کریں. سمندر میں گھوڑوں کو داخل کرنے کا حکم دیں گے تو آپ ہمیں تردد میں نہیں پائیں گے، پیچھے ہٹتا ہوا نہیں پائیں گے. اور اگر آپ کہیں کہ خشکی میں لڑنا ہے اور لڑتے لڑتے مکہ، کیا مکہ سے بھی آگے برق غماد تک پہنچنا ہے، مکہ سے آگے 5 راتیں مزید ادھر تک جانا ہے، ہم وہاں بھی جائیں. آپ حکم تو دیں. تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو برق غماد یہ جگہ کا نام ہے، مکہ سے آگے مزید 5 راتوں کے فاصلے پہ یہ واقعہ ہے. ولو، یہ معنی پھر کر دوں، لو امرتنا، اگر آپ ہمیں حکم دیں، کیا، ان نخیض، کہ ہم داخل کریں، ہاں ان کو، کن کو، گھوڑوں کو. یعنی کہ اگرچہ گھوڑوں کا لفظ پہلے نہیں آیا لیکن یہاں پہ مراد گھوڑے ہی ہیں. اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم ان گھوڑوں کو داخل کریں سمندر میں، لأخذناها، تو یقیناً ہم ان کو داخل کر دیں گے. ولو امرتنا، اور اگر آپ ہمیں حکم دیں، ان نضرب اکبادها، کہ ہم ماریں اکبادها، ان کے جگروں پہ. کن کے جگروں پہ؟ گھوڑوں کے جگروں پہ. جب گھڑ سوار گھوڑے پہ بیٹھتا ہے تو گھوڑے کو دوڑانے کے لیے اپنی ٹانگیں مارتا ہے، کس پہ؟ اس کے گھوڑے پہ. تو وہ ٹانگیں کہاں لگ رہی ہوتی ہیں؟ عام طور پہ اس کے جگر پہ لگ رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے کیا کہا جا رہا ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ہم ان کے جگروں پہ ماریں، یعنی کہ ہم ان کو دوڑائیں، کہاں تک دوڑائیں؟ الی برق الغماد، برق غماد نامی جگہ تک، لفعلنا، یقیناً ہم یہ کام بھی کریں گے، لازمی طور پہ کریں گے. قال، کہتے ہیں کون؟ انس راوی حدیث کے رضی اللہ تعالی عنہ. فندب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بلایا. فانطلقوا، چنانچہ وہ چلے. حتی نزلوا بدرن، یہاں تک کہ انہوں نے کہاں پڑاؤ ڈالا؟ مقام بدر میں. بدر ایک جگہ کا نام ہے، اس کی مناسبت سے اس غزوے کو کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ بدر. یہ بنیادی طور پہ وہاں پہ ایک چشمہ تھا، ایک کنواں تھا، اس کی مناسبت سے اس غزوے کو غزوہ بدر کہا گیا. تو اب بدر میں کون پڑاؤ ڈال چکے ہیں؟ مسلمان. آگے دیکھیں اب، وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ رَوَايَا قُرَيْشٍ، اور ان کے پاس آئے، کن کے پاس؟ مسلمانوں کے پاس. روایا قریش، قریش کے وہ اونٹ جو پانی بھرنے والے ہوتے ہیں. روایا یہ جمع ہے کس کی؟ یہ جمع ہے راویہ کی. وہ اونٹ جو پانی بھرنے کے لیے آئے، جس کے اوپر مشکیزہ لدا ہوا ہو اور مشکیزے میں پانی بھرنا ہے، تو ان کے پانی بھرنے والے اونٹ یہاں پہ مراد ہیں. وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ پانی کے قریب بیٹھ چکے تھے، پانی پہ قبضہ کر چکے تھے. وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ، تو مسلمانوں کے پاس آئے کون؟ روایا قریش، قریش کے پانی بھرنے والے اونٹ. وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ، اور ان میں ایک سیاہ رنگ کا غلام تھا. وہ کن کا غلام تھا جی؟ بنو الحجاج کا، حجاج قبیلے کا، بنو حجاج کا. فَأَخَذُوهُ، تو اس کو پکڑ لیا کنہوں نے؟ مسلمانوں نے. فَكَانَ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْأَلُونَهُ عَنْ أَبِي سفیان وَصَحَابِهِ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام یسألونہ، اس سے سوال کرتے، کس سے؟ اس غلام سے. کس کے بارے میں؟ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں. یہ کون سا قافلہ ہوا؟ تجارتی قافلہ. صحابہ کرام کی دلچسپی اس قافلے میں زیادہ تھی کیونکہ ان سے مقابلہ بھی آسان تھا اور فائدہ بھی زیادہ تھا. فیقول،
تو وہ غلام کہتا مالی علم بی سفیان، ابو سفیان کے بارے میں میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے. ولیکن ھذا ابو جہل وعتبۃ وشیبۃ وامیۃ بن خلف، لیکن یہ ہیں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، وہ یہاں پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں. ابو سفیان کے بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، میرے پاس علم ہے ابو جہل کے لشکر کے بارے میں. تو ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف کا نام لیا. فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، جب وہ یہ کہتا، کون؟ غلام، تو ضربوہ، صحابہ کرام اس کی پٹائی کرتے، یعنی کہ ابو سفیان کے بارے میں معلومات نہیں دیتا اور ابو جہل کے بارے میں دیتا ہے. فقال، تو غلام کہتا نعم، ہاں، انا اخبرکم، میں تمہیں بتاتا ہوں، یعنی کہ مار کی وجہ سے وہ کہہ دیتا ٹھیک ہے میں تم کو بتاتا ہوں، ھذا ابو سفیان، یہ ابو سفیان ہے. حالانکہ ابو سفیان کے بارے میں واقعی اس کے پاس معلومات نہیں تھی، لیکن جب مار پڑتی تو اس کو کہنا پڑتا، وہ کہتا یہ ابو سفیان ادھر ہے. فَإِذَا تَرَكُوهُ، جب وہ اس کو چھوڑ دیتے، فَسَأَلُوهُ، اور پھر اس سے سوال کرتے، کس کے بارے میں؟ ابو سفیان کے بارے میں. فقال، تو دوبارہ کہہ دیتا مالی بی سفیان علم، میرے پاس ابو سفیان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے. ولیکن ھذا ابو جہل وعتبۃ وشیبۃ امیۃ بن خلف فی الناس، لیکن یہ ہیں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف فی الناس، لوگوں میں موجود ہے، یعنی کہ وہ قریشیوں کے سرداروں کا نام لیتا کہ یہ موجود ہے، ابو سفیان نہیں، اس کے بارے میں میرے پاس کوئی معلومات نہیں. فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيْضًا ضَرَبُوهُ، جب وہ یہ بات کہتا پھر اس کی پٹائی کرتے. وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَائِمٌ يُصَلِّي، اور نبی علیہ السلام کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. فَلَمَّا رَآ ذَلِكَ، تو جب آپ نے یہ صورتحال دیکھی، کیا صورتحال؟ کہ سچ بولتا ہے تو بیچارے کی پٹائی ہوتی ہے، جھوٹ بولتا ہے تو جان چھوٹتی ہے. فَلَمَّا رَآ ذَلِكَ، جب آپ نے یہ دیکھا تو انصرفا، آپ نے نماز سے پھرے، یعنی کہ سلام پھیرا، ان کی نماز مختصر کر دی اور جلدی سلام پھیر دیا. اچھا جی، یہاں پہ اچھا چل پہلے میں یہ الفاظ پڑھ لوں. قال، تو آپ نے کہا سلام پھیرنے کے بعد، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتضربوہ اذا صدقکم، البتہ تم اس کو مارتے ہو جب وہ تم سے سچ کہتا ہے، وتترکوہ اذا کذبکم، اور تم اسے چھوڑ دیتے ہو جب وہ تم سے جھوٹ کہتا ہے. مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہاں پہ ایک بات تو یہ نوٹ کریں گے کہ صحابہ کرام عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ اس غلام کی پٹائی نہ کرتے. اب آپ شاید کہیں ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں صحابہ کرام نہیں تھے، لیکن یہ پھر مانے اللہ کے رسول عالم الغیب تھے. تو ہم کہیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے. جو آپ کو غیبی بات بتا دی جاتی وہ آپ کو معلوم ہوتی تھی، جو نہ بتائی جاتی معلوم نہیں ہوتی تھی. اس لیے آپ کو عالم الغیب نہیں کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ عالم الغیب وہ ہے جس سے کوئی بھی بات مخفی اور پوشیدہ نہ ہو، اور وہ ایک ہے، کون؟ اللہ رب العزت. اور یہ اللہ نے کہا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہاں سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نماز آپ لمبی پڑھنا چاہ رہے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ بن جائے تو آپ نماز مختصر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ مہاجرین ہو یا انصار، دونوں قسم کے صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. اس کے بعد حدیث کا آخری حصہ، قال، جناب انس فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے،
ھذا مصرع فلان، یہ فلاں شخص کے قتل ہونے کی جگہ ہے، یہ فلاں شخص کے گرنے کی جگہ ہے، یعنی کہ جب وہ قتل ہوگا تو ادھر گرے گا۔ قال انس کہتے ہیں وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبان کے ساتھ کہتے کہ یہ جگہ ہے فلاں شخص کے قتل ہونے کے بعد گرنے کی، اور آپ اپنا ہاتھ بھی زمین پہ رکھتے کہ یہ ہا ہونا وہاں ہونا، یہاں پہ اور یہاں پہ، یعنی کہ یہاں پہ فلاں ان کا سردار گرے گا قتل ہونے کے بعد، اور یہاں پہ ان کا فلاں سردار گرے گا قتل ہونے کے بعد، ہا ہونا یہاں اور یہاں۔ قال انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ فما مات احدهم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان میں سے کوئی بھی دور نہیں ہوا، کوئی بھی نہیں ہٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کے مقام سے، یعنی کہ جو جو جگہیں آپ نے بتائی تھیں انہی جگہوں پہ وہ کافر جو ہیں وہ گرے ہیں قتل ہونے کے بعد، کوئی بھی اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہیں ہوا۔ تو ایک تو یہ معجزہ ہوا کس کا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ آپ نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ کافر ادھر قتل ہوگا، یہ کافر قتل ہونے کے بعد ادھر گرے گا، بالکل ویسے ہوا۔ یہ دلیل ہے آپ کے سچے نبی ہونے کی۔ تو یہ ہے مارکا سے پہلے، جنگ سے پہلے مشورہ کرنا۔ تو اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مہاجرین سے بھی مشورہ کیا ہے اور انصاریوں سے بھی مشورہ کیا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اگر آپ کے لشکر میں کئی طرح کے لوگ ہیں تو ہر گروپ کے بڑے لوگوں سے آپ مشورہ کریں۔ اس کے بعد باب نمبر 3، کیا وقت ہوا ہے؟ باب نمبر 3، باب بدء المعرکۃ بالمبارزہ، مارکے کا، لڑائی کا آغاز ہونا کس کے ساتھ؟ مبارزت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مبارزت کسے کہتے ہیں؟ کہ باقاعدہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے انفرادی مقابلے۔ مثال کے طور پہ اگر جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں میں اور کافروں میں، تو مسلمانوں کے لشکر میں سے ایک آدمی نکلے اور ادھر سے کافروں کے لشکر میں سے ایک آدمی نکلے، اور یہ دو آپس میں لڑے، باقی لوگ پیچھے رہے۔ تو اس انداز سے جو مقابلہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبارزت۔ تو مارکے کا آغاز کس سے ہونا؟ مبارزت سے ہونا۔ حدیث نمبر 1643 1643 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے امیر المؤمنین علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، انا اول من یجثو بین یدی الرحمن للخصومۃ یوم القیامہ، میں سب سے پہلے ہوں گا جو رحمان کے سامنے گھٹنوں کے بال بیٹھے گا۔ کس لیے؟ جھگڑا کرنے کے لیے۔ قیامت کے دن جھگڑا کرنے کے لیے میں سب سے پہلے ہوں گا جو رحمان کے سامنے گھٹنوں کے بال بیٹھے گا۔ قال قیس کہتے ہیں، قیس کون ہے؟ قیس بن عباد الضبعی، اس روایت کے راویوں میں سے ایک راوی، وہ کہتے ہیں وفیہم نزلت، اور انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہادانی خصمان اختصموا ربہم، ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ آیت۔ کون سی آیت؟ کہ ہادانی خصمانی، یہ دو گروہ ہیں جھگڑا کرنے والے، اختصموا، انہوں نے جھگڑا کیا تھا کس کے بارے میں؟ فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں۔ تو اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس کی وضاحت ہے اس حدیث میں۔ تو قال،
وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قیس بن عباد، وہ کہہ رہے ہیں اس سے مراد ہم الذین، وہ لوگ ہیں الذین باردوا یوم بدر، جنہوں نے بدر کی لڑائی کے دن مبارزت کی تھی، انفرادی مقابلے کیے تھے۔ کون کون ہے جی یہ لوگ؟ علی و حمزہ و عبیدہ، مسلمانوں کی طرف سے علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ اور حمزہ بن عبد المطلب اور عبیدہ بن حارث، اور کافروں کی طرف سے کون؟ شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ مارکے کا آغاز اگر مبارزت سے ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، ایسا نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے، بدر کی لڑائی میں ہوا ہے۔ مشہور روایت کے مطابق جناب علی کا مقابلہ ہوا تھا ولید بن عتبہ سے، کیونکہ ادھر سے جناب علی عمر کے لحاظ سے چھوٹے تھے اور ادھر سے ولید بن عتبہ چھوٹا تھا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا تھا شیبہ بن ربیعہ سے، اور عبیدہ بن حارث کا مقابلہ ہوا تھا عتبہ بن ربیعہ سے، اور مسلمان تینوں کے تینوں اس مارکے میں کامیاب ٹھہرے، اور تینوں نے اپنے اپنے مخالفین کو کیا کیا تھا؟ قتل کیا تھا۔ اس کے بعد باب نمبر 4، باب وصف عام للمعرکہ، مارکے کا عام بیان۔ کون سا مارکہ مراد ہے؟ بدر، یعنی کہ غزوہ بدر کا عام بیان کہ کیسے مارکہ ہوا، اس میں کیا کچھ ہوا، اس کا عام تذکرہ۔ حدیث نمبر 1644 1644 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، روایت عبداللہ ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں حدثنی عمر بن الخطاب، مجھے حدیث بیان کی کس نے؟ عمر بن خطاب۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا عمر بن خطاب نے، قال، وہ کہتے ہیں کہ لما کان یوم بدر، جب تھا بدر والا دن، غزوہ بدر والا دن، تو نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمشرکین، دیکھا نبی علیہ السلام نے مشرکین کی جانب، وہم الف، جبکہ وہ کتنے تھے؟ 1000 تھے، وَأَصْحَابُهُ 319 رجلا، اور آپ کے ساتھی 319 آدمی تھے، 319 آدمی۔ کچھ روایات میں آیا 317 اور کچھ میں آیا 313۔ تو اس بارے میں امام قسطلانی کہتے ہیں کہ ان روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ جس روایت میں اضافی عدد آیا ہے، اور وہ کون سی ہے ہمارے والی، کتنی؟ ہاں جی 319، تو یہ جو ہے یہ یقینی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ یقینی ہے، جن کے مثال کے طور پہ کسی کی گنتی ہوگی پہنچی ہوگی کہاں تک؟ 313 تک، کسی کی 317 تک، اور کسی کی 319 تک۔ تو 319 جو ہے یہ یقینی ہے، کسی نے کم کہہ دیے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کم کہنے والے نے یہ نہیں کہا کہ اس سے زیادہ نہیں تھے، اس نے اپنی تعداد بتائی ہے جو اس کو سمجھ آئی۔ فاستقبل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القبلہ، تو نبی علیہ السلام نے قبلے کا رخ کیا، ثم مد یدیہ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، کس کام کے لیے؟ دعا کے لیے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ دعا کے موقع پہ بہتر یہ ہے کہ آپ کا رخ کدھر ہو؟ قبلے کی طرف ہو، لیکن قبلے کی طرف نہ بھی ہو تو دعا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کسی قبر کا رخ کرنا
دعا کے لیے یہ کہیں سے ثابت نہیں. ثم مد یدیہ فجعل یہتف بربہ، تو آپ اپنے رب کو پکارنے لگے، اونچی اونچی آواز سے اپنے رب کو پکارنے لگے. کیا کہہ رہے ہیں جی آپ؟ اللہم اے اللہ، انجز لی ما وعدتنی، میرے لیے پورا کر دے جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ مدد کا. جو تو نے مجھ سے مدد کے وعدے کیے ہیں یا اللہ وہ آج پورے کر دے. اللہم آت ما وعدتنی، اے اللہ مجھے دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، کہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ حق کو غالب کروں گا. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ من اہل الاسلام، اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو لا تعبد فی الارض، تو زمین پہ تیری عبادت نہیں ہو سکے گی. یہاں پہ غور کریں گے، دعا ہے کس کی؟ ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نقل کیا اسے صحابہ کرام نے. تو کیا کبھی آپ نے کسی بھی نبی کو دیکھا ہے؟ انبیاء کرام کی دعائیں قرآن میں بھی آئی ہیں، احادیث میں بھی آئی ہیں. کیا کسی آیت میں یا صحیح حدیث میں کوئی ایسی دعا آئی ہو کسی نبی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا ہو اور کہا ہو کہ تو اللہ سے لے کر دے، اور جس کو پکارا ہو وہ فوت شدہ ہو؟ ایسا آپ کو نہیں ملے گا. یہاں پہ بھی دیکھ لیجیے، نبی علیہ السلام براہ راست اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے لیے پورا کر دے جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. اے اللہ مجھے دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. اے اللہ اہل اسلام کی یہ چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو زمین پہ تیری عبادت نہیں ہو سکے گی. زمین پہ، آسمان والے تو ہیں کون، اور زمین پہ بھی مراد کون ہے؟ انسان. ورنہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت کے محتاج نہیں ہے. فما زال یہتف بربہ، تو آپ مسلسل اپنے رب کو پکارتے رہے. مادن یدیہ، اس حال میں کہ آپ نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، مستقبل القبلہ، قبلہ کا رخ کیے ہوئے تھے. حتی سقط رداؤہ عن منکبیہ، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئے. فاتاہ ابو بکر، تو آپ کے پاس ابو بکر آئے. فاخذ رداءہ، انہوں نے آپ کی چادر پکڑی. فالقاہ، تو اسے ڈالا. علی منکبیہ، آپ کے دونوں کندھوں پہ. ثم التزمہ من ورائہ، پھر وہ آپ سے چمٹ گیا آپ کے پیچھے سے. جناب ابو بکر نے پیچھے سے آ کے آپ کو، کہ آپ یوں کہیں کہ جفا ڈال لیا، اپنا سینہ آپ کے ساتھ لگا لیا، آپ کے ساتھ چمٹ گئے. وقال، اور کہا، یا نبی اللہ، ہے اللہ کے نبی، کذاک مناشدتک ربک، کافی ہے آپ کو آپ کا اپنے رب سے یہ دعائیں کر لینا. یہ کافی، جتنی دعائیں کرنی ہے کافی ہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. یعنی کہ ابو بکر صدیق کو آپ پہ ترس آ رہا تھا کہ آپ اتنی دیر سے دعائیں کر رہے ہیں، اس قدر آپ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، تو اب آئے ہیں اور آپ کو پیچھے سے آپ کے ساتھ چمٹ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی قضا کا یہ لفظ اس روایت میں آیا ہے. کچھ روایات میں لفظ آیا کفا کا، کچھ میں آیا حسبو کا. تو سب کا معنی مفہوم کیا ہوگا؟ کافی ہے. تو آپ کے لیے کافی ہے آپ کا اپنے رب کو پکارنا. فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، یقیناً وہ آپ کے لیے پورا کر دے گا جو اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. کیا آیت؟ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ، تو اس نے تمہاری فریاد کو قبول کیا، تمہاری دعاؤں کو قبول کیا. کیسے؟ یہ جواب دے کر کہ انی ممدکم، کہ میں تمہاری مدد کروں گا. بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، کتنے فرشتوں کے ساتھ؟ 1000 فرشتوں کے ساتھ. مردفین، یکے بعد دیگرے آنے والے، مسلسل آنے والے 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا. فَأَمَدَّهُ اللَّهُ،
تو اللہ نے آپ کی مدد کی بالملائکۃ، کن کے ساتھ؟ فرشتوں کے ساتھ۔ قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بینما رجل من المسلمین یومئذ یشتد فی اثر رجل من المشرکین امامہ، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے جو مدد کی ہے نا، اس کی کچھ وضاحت اب آ رہی ہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی یوم دن، اس دن، یشتد دوڑ رہا تھا، فی اثر رجل مشرکین، مشرکینوں کے ایک آدمی کے پیچھے، امامہ، جو اس کے آگے آگے تھا۔ کس کے آگے تھا؟ مسلمان کے آگے۔ مسلمان دوڑ رہا ہے، مشرک آگے آگے ہے، مسلمان اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ تب کیا ہوا؟ اذ سامیا، تب اس نے سنی، کس نے؟ مسلمان نے، ضربتم بالصوت فوقہ، اپنے اوپر سے کوڑا لگنے کی ضرب، آواز سنی کس چیز کی؟ کوڑا لگنے کی۔ وصوت الفارس، اور گھڑ سوار کی آواز سنی، یقول، جو کہہ رہا تھا، اقدم حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھ۔ فنظر الی المشرک امامہ، اب اس مسلمان نے اس مشرک کی طرف دیکھا جو اس کے آگے تھا، فخر مستلقیا، تو وہ گرا پڑا ہے، کیسے؟ اپنی پشت کے بل، وہ زمین پہ گرا پڑا اپنی پشت کے بل۔ فنظر الیہ، تو مسلمان نے اسے دیکھا، فاذا ہوا، تو اچانک وہ مشرک جو ہے، قد ختم انفہ، اس کے ناک پہ نشان لگا ہوا ہے، وشق وجہہ، اور اس کا چہرہ پھٹا ہوا ہے، کضربۃ الصوت، کوڑا لگنے کی ضرب کی طرح، یہ کہ جیسے کوڑا لگتا ہے نا، تو اسی طرح ان کو اس کا جو ہے وہ چہرہ کیا ہے؟ پھٹا ہوا ہے۔ فخضر ذلک جمعہ، اور یہ ساری جگہ کیا ہو چکی ہے؟ سبز ہو چکی ہے، جہاں جہاں پہ وہ کوڑا لگا ہے وہ جگہ کیا ہو چکی ہے؟ سبز ہو چکی ہے۔ فجاء الانصاری، تو انصاری، یہ انصاری جو دوڑ رہا تھا کس کے پیچھے؟ مشرک کے پیچھے، تو انصاری آیا، فحدث بذلک رسول اللہ، اس نے یہ چیز بیان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ فقال، تو آپ نے کہا، صدقتا، تم نے درست کہا ہے، سچ کہا ہے، ذالک من مدد السماء الثالثہ، یہ تیسرے آسمان کی مدد میں سے ہے۔ فقتلوا یومئذ 70، تو انہوں نے اس دن کتنے لوگ قتل کیے؟ 70 لوگ مسلمانوں نے قتل کیے، واسروا 70، اور 70 لوگوں کو کیا کیا؟ قیدی بنایا۔ قال ابن عباس، تو یہ آپ نے ان کا مثال دیکھ لی ہے کہ کس طرح فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ یعنی کہ اب یہ مسلمان دوڑ رہا تھا کافر کے پیچھے پیچھے، تو مسلمان کو مارنے کا موقع نہیں ملا، مسلمان نے بس یہ دیکھا ہے کہ وہ جو میرے سامنے تھا اس کو کوڑا لگا ہے، کوڑا لگنے کی آواز آئی ہے، اور ایک آواز یہ آئی کہ گھڑ سوار کہہ رہا ہے اپنے گھوڑے سے کہ حزوم آگے بڑھو، ان کے حملہ کرو، پیچھے نہ ہٹو۔ پھر دیکھا کہ جناب مشرک گرا پڑا ہے، حالانکہ مسلمان کو مارنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو وہ کس کی مار تھی؟ کون مارنے والا تھا؟ فرشتہ۔ قال ابن عباس، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، فلما اسر الاسارا، جب انہوں نے قیدیوں کو قید کر لیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر و عمر، تو نبی علیہ السلام نے ابو بکر و عمر سے کہا، ما ترون فی ہؤلاء الاسارا، تم کیا رائے رکھتے ہو ان قیدیوں کے بارے میں، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ فقال ابو بکر، ابو بکر نے کہا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ہم بنو العم والعشیرہ، یہ چچا کے بیٹے ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، یعنی کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، رشتے دار ہیں ہمارے۔ تو ارا، تو میری یہ رائے ہے کہ ان تأخذ منہم فدیہ، آپ ان سے فدیہ لے لیں، معاوضہ لے لیں، فتکون لنا قوت علی الکفار،
تو یہ فدیہ ہمارے لیے کافروں کے خلاف قوت بن جائے گا، آئندہ لڑائی کی تیاری کا موقع ملے گا، مال جمع ہو جائے گا ہمارے پاس۔ فَعَسَى اللَّهُ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ، دوسری بات یہ ہے کہ امید ہے کہ اللہ ان کو اسلام کی کیا دے گا؟ ہدایت دے گا۔ دو فائدے ہو جائیں گے، اگر ہم قتل کریں گے تو نہ مال ملے گا اور ان کی ہدایت پانے کا موقع بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اگر ہم فدیہ لے لیں، ان کو زندہ رہنے کا موقع دیں، تو ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائیں اور مال سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا نبی علیہ السلام نے، ما ترى ابن الخطاب، تم کیا رائے رکھتے ہو اے خطاب کے بیٹے؟ قلت، میں نے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر۔ میں نے کہا، لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، ما ارى الذي راى ابو بکر، میں وہ رائے نہیں رکھتا جو رائے ابو بکر نے پیش کی ہے۔ ولکنی ارى، لیکن میں یہ رائے رکھتا ہوں، ان تمکننا، کہ آپ ہمیں کنٹرول دیں، کن پہ؟ ان قیدیوں پہ۔ فنضرب اعناقهم، تو ہم ان کی گردنیں اڑائیں، ان کو قتل کریں۔ فتمکن علی من عقیل، چنانچہ آپ علی کو کنٹرول دیں کس پہ؟ عقیل پہ، جو ان کا بھائی ہے۔ فیضرب عنقه، تو یہ اس کی گردن اتاریں اپنے سگے بھائی کی۔ وتمکنی من فلان نصیبا لعمر فاضرب عنقه، اور آپ مجھے کنٹرول دیں فلاں شخص پہ۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے نام لیا اپنے کسی رشتہ دار کا، نصیبا لعمر، اپنے کسی قریبی نسب والے رشتہ دار کا نام لیا، کہا مجھے فلاں شخص پہ آپ کنٹرول دیں، فاضرب عنقه، تو اس کی گردن میں اتاروں۔ فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، کیونکہ یہ کفر کے امام ہیں اور یہ کیا ہیں؟ کفر کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ فحوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قال ابو بکر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند کیا اس بات کو جو کس نے کہی تھی؟ ابو بکر نے کہی تھی۔ ولم یہوى ما قلت، اور آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا جو میں نے کہی تھی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق۔ فلما کان من الغد، جب آئندہ دن تھا، اگلا روز تھا، جیتو، میں آیا، فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر قاعدین یبکیان، تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں۔ قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اخبرنی، مجھے بتائیے، من ای شیء تبکی، کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ انت، آپ، وصاحبک، اور آپ کے یہ ساتھی ابو بکر۔ فإن وجدت بکاء بکیت، اگر میں نے رونا پایا تو رو لوں گا، یعنی کہ اگر مجھے رونا آ گیا تو میں رو لوں گا۔ وإن لم اجد بکاء، اور اگر میں نے رونے کو نہ پایا، رونا نہ آیا، تباکیت لبکائکما، تو میں آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے کی شکل بنا لوں گا، ٹھیک ہے، مجھے بھی شریک کریں اس کام میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اب کی، میں رو رہا ہوں، للذی عرض علی اصحابک، اس رائے کی وجہ سے جو میرے سامنے تمہارے ساتھیوں نے پیش کی تھی۔ وہ کیا رائے تھی؟ من اخذہم الفداء، ان کی وہ رائے جس کا مطلب تھا فدیہ لے لینا۔ لقد عرض علی عذابہم، میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا ہے، میرے سامنے ان کا عذاب ظاہر کیا گیا ہے۔ ادنا من هذه الشجرہ، اس حال میں کہ وہ اس درخت سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ راوی کہتے ہیں شجرۃ قریبۃ من نبی اللہ، آپ نے اشارہ کیا اس درخت کی طرف جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریبی تھا۔ وانزل اللہ، اور اللہ نے یہ آیت نازل کی اس موقع پہ، ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے، ان یکون لہ اسریٰ، کہ اس کے پاس قیدی ہوں، حتی یسکن فی الارض، یہاں تک کہ زمین پہ وہ خون بہائے۔ یہ آیت نازل ہوئی کہاں تک؟ اللہ کے اس فرمان تک کہ فکلوا، تم کھاؤ، مما غنیمتم، اس مال میں سے جو تم نے غنیمت کے طور پہ حاصل کیا ہے، اس حال میں کہ وہ حلال ہے، پاک ہے۔ فأحل اللہ الغنیمۃ لہم،
تو اللہ نے ان کے لیے غنیمت کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ تو یہ حدیث مارکے کا تذکرہ کہ کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تعداد کا تذکرہ ہے کہ مشرکین کتنے تھے، مسلمان کتنے تھے، پھر اللہ کے رسول نے جنگ سے پہلے کیا کیا؟ ہاں، صرف نعرے نہیں لگائے بلکہ آپ نے باقاعدہ طور پہ اللہ کے سامنے دعائیں کی ہیں، گر گڑائے ہیں، اللہ کو پکارا ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج مسلمانوں پہ لڑائی مسلط بھی کر دی جائے تو اللہ کی بجائے قبر والوں کو پکار رہے ہوتے ہیں، مردوں کو پکار رہے ہوتے ہیں، فوج شدگان کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہی رہے حتیٰ کہ ابو بکر صدیق کو آپ کے اوپر ترس آیا اور ان کا اللہ کے رسول بہت دعائیں آپ نے کر لی ہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو نا امید نہیں کرے گا، اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا۔ تو پھر اللہ نے وہ آیت نازل کی جس میں وعدہ تھا 1000 فرشتوں کی مدد کا۔ پھر عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ کیسے فرشتوں نے مدد کی، اس کی مثال دی ہے انہوں نے۔ پھر عبداللہ ابن عباس قیدیوں کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں آپ نے مشورہ کیا، صحابہ کرام سے رائے لی، جناب ابوبکر نے بھی رائے پیش کی، عمر فاروق نے بھی رائے پیش کی، آپ نے ابوبکر کی رائے کو پسند کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ آپ کا اجتہادی فیصلہ پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی۔ تو اس وجہ سے رو رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انشاءاللہ مزید اس مارکے کے بارے میں احادیث جاری و ساری رہیں گی۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں استقامت دے اس مسئلے میں۔ یہ جو سوال عبد المحسن بھائی آپ نے لکھ کر بھیجا ہے میں دیکھ نہیں سکا، بس آخر میں یہ دیکھا ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ کسی خاتون نے پوچھا ہے، کیا پوچھا ہے میں نہیں دیکھ سکا، تو بہرحال آپ واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے گا تو انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے، اللہ آپ سب لوگوں کا اس درس میں شریک ہونا قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے بڑے بھائی کا آج انتقال ہوا ہے تو ان کے لیے دعا کروا دیں۔ جی ہاں، ہم سب دعا کرتے ہیں، آپ سب لوگ میرے ساتھ اس دعا میں شریک ہوں، اور اب بھی اور بعد میں بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس بہن کے بھائی کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی یہ منزلیں آسان فرمائے، اور اللہ ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق بخشے، اور اللہ ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ انہیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔